الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا وحبيبنا وشفيعنا وإمامنا وقرة عيوننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، يقول الله عز وجل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. سورۃ الاسراء سے یہ 15واں پارہ شروع ہوتا ہے، جس صورت میں اللہ رب العالمین نے ایک بہت عظیم واقعہ کا ذکر کیا، اسراء اور معراج کا، یعنی وہ واقعہ جس میں اللہ رب العالمین نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو مسجد حرام مکہ سے مسجد اقصی لے کر اور اس کے بعد مسجد اقصی سے لے کر آسمان کی سیر اللہ رب العالمین نے کرایا۔ اسی واقعے کا اللہ رب العالمین نے اس صورت میں تذکرہ کیا اس کی ابتدا میں۔ در حقیقت اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام مکہ کے اندر جب مشرکین بہت زیادہ پریشان کرنے لگے، بہت زیادہ ظلم کرنے لگے، مسلمانوں کو پریشان کرنے لگے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام بہت زیادہ تکلیف میں آ گئے، تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام اللہ نے اپنے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو تسلی دینے کے لیے کہ زمین والے بھلے آپ کا کہنا نہیں مان رہے، آپ کی دعوت کو قبول نہیں کر رہے ہیں، لیکن میں آپ کو آسمان کی طرف بلاتا ہوں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو آسمان کی طرف اللہ رب العالمین نے بلایا، آسمان کی سیر کرایا، اور بہت سارے واقعات جو مفصل کتابوں میں تفصیلاً مذکور ہیں۔ یہ سورہ جو ابتدا ہوتی ہے، اللہ نے فرمایا: سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو اسراء کیا، یعنی اللہ نے کہا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، یعنی پاک ہے اللہ رب العالمین جس نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف لے کر گیا۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے لفظ عبد کا تذکرہ کیا، یعنی بندے کو، یعنی انسان کی جو فضیلت ہے، جو اس کا مرتبہ ہے، جو اس کا مقام ہے، اس کے عبد ہونے میں ہے، اس کے بندے ہونے میں ہے۔ یعنی اللہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو اتنا بڑا مقام عطا کر رہا ہے، لیکن کوئی دوسرا لفظ استعمال نہیں کر رہا ہے کہ اے رسول، اے نبی، بلکہ کہہ رہا ہے کہ عبد، کہ میں نے پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو، یعنی کہ معلوم یہ ہوا کہ عبودیت اور بندگی یہ سب سے بڑا مقام ہے، سب سے بڑا ٹائٹل یہ ہے کہ آدمی اللہ رب العالمین کا بندہ ہے۔ بندہ ہونا یہ سب سے بڑا انسان کا رتبہ اور مرتبہ ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے قرآن کی قدر و قیمت کے بارے میں فرمایا: ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، کہ یہ قرآن جو تم کو ایک دم سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اور کیا کرتا ہے؟ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ، مومنین کو بشارت دیتا ہے، الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، وہ لوگ جو نیک عمل کریں، أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا، کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر اور حساب، بہت بڑا ان کے لیے اجر اور ثواب ہے۔ یعنی کہ یہ قرآن اگر ہم اسے مضبوطی سے پکڑے رہیں گے تو یہ ہمیں سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرے گا، یعنی ہماری زندگی میں جو بھی موڑ آئیں گے، چاہے ہمیں غریبی آئے، چاہے ہمیں امیری آئے، چاہے ہم اطاعت گزار رہیں، چاہے ہم نافرمان رہے، ہم اطاعت کرنے پر مغرور نہیں ہوں گے، اس لیے کہ قرآن ہماری سیدھی رہنمائی کر رہا ہے۔ ہم اگر گناہ کر رہے ہیں تو اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوں گے، اگر ہم غریب ہیں تو ہم اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوں گے، اگر ہم امیر ہیں تو تکبر نہیں کریں گے، اس لیے کہ قرآن کا تمسک، قرآن سے جڑے رہنا ہمیں ایک دم سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرے گا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے دنیا اور آخرت کا موازنہ کرایا کہ دنیا کیا ہے اور آخرت کیا ہے، کہ لوگوں میں سے بہت سارے ہوتے ہیں جو دنیا کے لیے تگ و دو کرتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو آخرت کے لیے تگ و دو کرتے ہیں۔ من کان یرید العاجلۃ عجلنا له فیہا ما نشاء، جو شخص بھی اس دنیاوی زندگی کو چاہے گا ہم اسے دے دیں گے، عجلنا له فیہا ما نشاء لمن نرید، لیکن جتنا چاہیں گے اور جس کو چاہیں گے اتنا دیں گے۔ ثم جعلنا له جہنم یصلاها مذموما مدحورا، پھر کیا ہوگا انجام؟ پھر ہم اس کو جہنم کی طرف داخل کر دیں گے، اس کا ٹھکانہ جہنم کر دیں گے، اور اس میں وہ مذمت کی حالت میں، بری حالت میں، دھتکاری ہوئی حالت میں اللہ رب العالمین اس کو پہنچا دے گا۔ ومن اراد الآخرہ، اس کے برعکس ایسا شخص ومن اراد الآخرہ،
جو آخرت کو چاہے گا، اللہ رب العالمین کے پاس جو اجر ہے اس کو چاہے گا، وسعى لها سعيها، اور اس کے لیے کوشش کرے گا، وهو مؤمن، اور وہ ایمان والا وہ ہوگا، فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، تو اس کی جو کوششیں ہوں گی، اس کے جو تگ و دو ہوگی، فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، اللہ کے یہاں وہ قابل قدر ہوگی، اللہ کے یہاں اس کی کوشش، اس کی زندگی اللہ رب العالمین اس کو قدر کی نگاہ سے دیکھے گا۔ یعنی اس آیت کے اندر 3 چیزیں بیان کی گئی۔ اگر انسان کو کامیاب ہونا ہے تو سب سے پہلی چیز کہ اس کی نیت صحیح ہونا چاہیے، اس کا ارادہ سے ہونا چاہیے، ومن اراد الآخرہ، آخرت اس کا ارادہ ہونا چاہیے۔ کوئی بھی آدمی عمل کرے اس کی نیت صحیح ہونی چاہیے، پہلی چیز، اور دوسری چیز کی کوشش کرنا چاہیے، عمل ہونا چاہیے اس کے لیے، یعنی صرف یہ نہیں کہ آدمی کی نیت صحیح عمل نہیں کر رہا ہے، وسعى لها سعيها، اسباب اختیار کرنا چاہیے، جو بھی نیک عمل ہے اس کو کرنا چاہیے، اس کے بعد نتیجہ کیا ہوگا، اور تیسری چیز ایمان ہونا چاہیے، وہ ہوا مؤمن، یعنی ایمان نہیں ہے تو کوئی فائدہ نہیں ہے، ومن اراد الآخرة وسعى لها سعيها، وہ 3 چیزیں انسان کو ضرور اپنانی چاہیے، ایک تو نیت صحیح کرے، اور دوسرا کوشش کرے، اور تیسرا یہ کہ حالت ایمان میں ہو تو اللہ رب العالمین یقیناً اس کو جنت دے گا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے یہاں پر انسان کی ذاتی ذمہ داری اس کے بارے میں تذکرہ کیا کہ انسان جو کر رہا ہے اس کی جو انڈیویجول رسپانسبلٹی ہوتی ہے اس کو اللہ رب العالمین نے فرمایا، ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اگر تم اچھے عمل کرو گے تو تم اپنے لیے کرو گے، ومن اہتدی فانما یہتدی لنفسہ، اگر تم ہدایت یافتہ رہو گے، سیدھے راستے پر رہو گے تو اپنے لیے رہو گے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا، اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا، اور اس کے بعد کہا وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، ہر انسان کے لیے ہم نے وہ جو بھی عمل کرے گا اس کا ہم نے حساب کتاب کر رکھا ہے، اور وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا، اور اس کے لیے قیامت کے دن وہ کتاب کھلی کتاب کی طرح اس کے سامنے رکھ دیا جائے گا۔ یعنی انسان جو بھی کر رہا ہے، جو بھی نیکی کر رہا ہے وہ اپنے لیے کر رہا ہے، انسان کو اپنی ذاتی ذمہ داری سمجھنا چاہیے اور ہمیشہ نیک عمل کرنا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے بہت پیاری آیت، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، یعنی والدین کا رتبہ، والدین کا مقام، اس کو تذکرہ کرتے فرمایا کہ تیرے رب نے فیصلہ کر دیا کہ اس کے علاوہ تم کسی کی عبادت مت کرو، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائیں، ان دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں، فلا تقل لہما اف، تو ان کو تم اف بھی مت کہو، یعنی ناپسندیدگی کا اظہار بھی نہ کرو، ولا تنہرہما، ان کو جھڑکو مت، وقل لہما قولا کریما، اور ان کے ساتھ نرم طریقے سے بات کرو، واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ، اپنے بازوؤں کو نرمی کے ساتھ ان کے لیے بچھا دو، اور یہ کہو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے ہمارے رب ان پر تو ویسے ہی رحم فرما جس طریقے سے انہوں نے بچپن میں میری تربیت کیا۔ یہ والدین بہت عظیم نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے، اللہ رب العالمین نے اسی عظیم نعمت اور ان کے احسان اور ان کے حقوق کے تذکرے کو اپنے ذکر کے ساتھ جوڑ دیا، اللہ تعبدوا الا اياه، کہ میرے ساتھ شرک مت کرنا، اور ساتھ ساتھ والدین کا تذکرہ کیا، یعنی کہ حق اللہ رب العالمین کا اور والدین کا اس کو ساتھ میں ذکر کیا۔ اس کا مطلب کہ والدین کی بہت ہی زیادہ قدر ہے، قیمت ہے، ان کا رتبہ ہے، ان کا مقام ہے، اور ان کے ساتھ نیکی کرنا، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہ بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں رضا اللہ فی رضا الوالدین، کہ اللہ کی رضامندی والدین کی رضامندی میں ہے۔ ہم دیکھتے ہیں بچپن میں کہ والدین ہمارے لیے کتنی تکلیفیں اٹھاتے ہیں، ہاں والدین بچپن میں چاہے وہ ماں ہو چاہے وہ باپ ہو کتنی تکلیفیں اٹھاتے ہیں، کس حساب سے تربیت کرتے ہیں۔ ہاں چھوٹا بچہ ہوتا ہے یا چھوٹے بچے ہوتے ہیں گھر کے کسی بھی حصے میں کہیں بھی سو جاتے ہیں، لیکن جب وہ اٹھتے ہیں تو اپنے بستروں پر پاتے ہیں اپنے آپ کو، کون ان کو وہاں سے وہاں رکھتا ہے۔ ایک ماں اپنے بیٹے کے لیے، اپنی اولاد کے لیے کتنی راتیں قربان کرتی ہیں، کتنی نیندیں قربان کرتی ہیں، کبھی ہم نے تصور کیا؟ لیکن وہی بیٹا جب وہ جوانی کے عالم میں ہوتا ہے اور باپ بوڑھا ہوتا ہے تو کتنا اس کے ساتھ اس کے حقوق کی پامالی کرتا ہے۔ ہاں ولا تقل لهما اف، اف بھی مت کہو، چہ جائے کہ جھڑکو، ڈانٹو، ان کو گالیاں دو، ان کو برا بھلا کہو، اف بھی مت کہو۔ مفسرین نے لکھا، بعض علماء نے کہا کہ اگر چہرے کے اٹریکشن سے بھی والدین کو تکلیف پہنچتی ہے، جسے باپ نے کچھ کہا، ماں نے کچھ کہا اور ہم نے اپنا چہرہ بھی بگاڑ لیا، ناپسندیدگی کا بھی اظہار کیا، تو سمجھ لیجئے کہ یہ بھی کیا ہے، ان کے
ان کے ساتھ ان کے حسن سلوک میں کیا ہے یہ کمی ہے. یعنی ہم نے چہرہ بھی ہم کو بگاڑنا نہیں ہے، چاہے کہ ہم اف کہیں اور ان کو جھڑکیں اور ان کو کیا نام اور ان کو برا بھلا کہیں. اس کے بعد اللہ نے کہا وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، جیسا انہوں نے ہماری تربیت کی. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ کما اطعمانی، جیسا کہ انہوں نے کھلایا پلایا، ایسا نہیں. ربیانی، انہوں نے جیسی تربیت کیا. معلوم یہ ہوا کہ تربیت اہم ہے، تربیت اہم ہے. والدین کی تربیت، یعنی والدین جو اپنی اولاد کی تربیت کرتے ہیں، ان کی تعلیم دیتے ہیں، ان کو اچھی چیزیں سکھلاتے ہیں، وہ تربیت اہم ہے. ربیانی صغیرہ، کہ اس طریقے سے جس طریقے سے انہوں نے میری تربیت کیا. اسی سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ معلم کا، استاذ کا بھی بہت درجہ ہوتا ہے، بہت اہم ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ بھی تربیت کرتا ہے. ربیانی، لہذا ایک معلم کا، ایک استاد کا جو انسان کی تربیت کر رہا ہے، بچے کی تربیت کر رہا ہے، اس کا بھی مقام ہے، مرتبہ ہے. انسان کو اس کا بھی احسان مند ہونا چاہیے. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے بہت سارے حقوق کا تذکرہ کیا کہ یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کرو، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، فضول خرچی نہ کرو، اولاد کو فاقے کے ڈر سے قتل نہ کرو، اور ایک اجتماعی سوسائٹی میں کیسے رہا جائے اس کا بھی تذکرہ کیا. اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، کہ زمین پہ اکڑ کر مت چلو. ہاں، یہ چیز اچھی نہیں ہے. إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، کہ تم تکبر سے اکڑ کے جو چلتے ہو، اللہ نے مال دیا، اولاد دیا، تم کو اسٹیٹس دیا، تم کو مرتبہ دیا، جو تم اکڑ کے چلتے ہو نا، إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ، تم زمین کو پھاڑ نہیں سکتے. زمین کو پھاڑ دو گے، وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، اور تم بلندی میں پہاڑ تک پہنچ جاؤ گے، ایسا تو نہیں کہو گے نا. وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، تو کس لیے تکبر، یہ اکڑ کے چلنا کس لیے؟ یہ سوسائٹی میں رہنے کا ایک اصول ہے کہ انسان عاجزی سے رہے، خضوع سے رہے، تواضع سے رہے، انکساری سے رہے. سب کچھ اللہ رب العالمین نے دیا، پھر اکڑ کس بات کی، تکبر کس بات کا. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا تَخْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مسؤولا، کہ دیکھو جو چیز کا علم نہ ہو اس کے پیچھے مت پڑو. ہاں، کوئی بھی چیز، ایسی چیز جس کا تمہیں علم نہ ہو اس کے پیچھے مت پڑو. یعنی کوئی بھی ایسی چیز جس کے بارے میں معلوم نہ ہو اس کو کہیں نشر مت کرو. آج سوشل میڈیا کا دور ہے، ہاں، وسائل کا دور ہے. آدمی کوئی بھی چیز آتی ہے، میسیجز آتے ہیں، کوئی بھی چیز فوراً فارورڈ کر دیتا ہے. اس کا علم رکھو کہ یہ کہاں سے آیا ہے. یعنی بغیر کسی علم کے ہم کسی کو بھیج رہے ہیں، کسی کو کچھ کر رہے ہیں، کسی کو کچھ بول رہے ہیں، یہ چیزیں درست نہیں ہے. وَلَا تَخْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، ہمیں علم نہیں ہے. شریعت کے معاملے میں کوئی کچھ کہہ دیتا ہے، کچھ علم نہیں ہے اس کو، لیکن شریعت کے معاملے میں کہہ دیتا ہے، سماج کے معاملے میں کہہ دیتا ہے، کوئی خبر کو فارورڈ کر دیتا ہے. یہ ساری چیزیں اسی ضمن میں آتی ہے کہ اللہ نے اس سے منع کیا. إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ، تمہارے کان، تمہاری آنکھیں، تمہارے دل، ہر چیز کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا. یہ آنکھیں جو ہم ادھر ادھر پھیرتے ہیں، اللہ کی حرام کردہ چیزوں پر اگر ہم پھیرتے ہیں تو یہ جان لیں کہ جتنی تیزی سے ہماری نگاہیں کسی حرام چیز کی طرف پڑتی ہیں اس سے کہیں تیز اللہ رب العالمین کی نگاہ ہے. اللہ رب العالمین ہمارا مواخذہ کر لے گا. کل اولئک کان عنہ مسئولا، ہر چیز اللہ رب العالمین پوچھے گا. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اس سورت کا اختتام ایک نہایت ہی اچھے قرآن کے تاثر پر کیا کہ قرآن یہ کیا ہے. ان الذين اوتوا العلم من قبل اذا يتلى عليهم يخرون للاذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا ان كان وعد ربنا لمفعولا، کہ قرآن جب پڑھا جاتا ہے ان کے پاس تو ويخرون للاذقان، وہ ٹھوڑیے کے بل گر پڑتے ہیں، یبکون، رونے لگتے ہیں، ويزيدهم خشوعا، اور ان کی خشوع میں اضافہ ہونے لگتا ہے. یہ قرآن کی تاثیر ہے کہ ان کے جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو وہ گر جاتے ہیں، ہاں، رونے لگتے ہیں. آج ہمارا حال دیکھیے. ہاں، ہمیں غور کرنا چاہیے کیا قرآن کا یہ تأثر ہمارے اندر ہو رہا ہے؟ نہیں ہو رہا ہے. اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے. اس کے بعد سورہ کہف کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے کیا. سورہ کہف بہت ہی عظیم سورت ہے. اس کے بارے میں آتا ہے کہ جو شخص اس کی 10 آیتیں یاد کر لے گا وہ فتنہ دجال سے بچ جائے گا، اور اس کی فضیلت کے سلسلے میں بہت ساری چیزیں آئی ہیں. اس کے اندر بنیادی طور پر 4 چیزوں کا تذکرہ ہے، 4 آزمائشوں کا تذکرہ ہے. ایک تو دین کی آزمائش، دین کا فتنہ، اور دوسرا مال کا فتنہ، اور تیسرا علم کا فتنہ، اور چوتھا سلطنت کا، اقتدار کا فتنہ. ان 4 فتنوں کا اللہ رب العالمین نے آزمائشوں کا تذکرہ کیا. در حقیقت کہف کیا ہے؟ کہف مانے غار. کچھ نوجوان تھے ایک وقت میں، وہ اپنے دین کو بچانے کے لیے، ان کا جو بادشاہ تھا بہت ظالم تھا، مشرک تھا، تو انہوں نے اپنے دین کو بچانے کے لیے، کچھ نوجوان تھے، 9 سے کم تھے، وہ نوجوان تھے ایک دم، انہوں نے کہا کہ اگر ہم یہاں رہیں گے تو ہمارا دین چلے جائے گا. وہ نوجوان اپنے دین کو بچانے کے لیے ہجرت کر گئے. ہجرت کرنے کے بعد وہ ایک غار میں پناہ لیا، ایک غار میں پناہ لیا. تو اللہ رب العالمین نے ان کو اس غار کے اندر سلا دیا.
کتنے سال؟ 309 سال اللہ رب العالمین نے ان کو اس غار میں سلا دیا، یعنی ان ساری چیزوں سے، ان کے ظلم سے ان کو بچانے کے لیے۔ اس کے بعد وہ بیدار ہوئے، اس کے بعد دیکھے تو ان کو لگا کہ بہت زیادہ دن ہو گیا۔ اس کے بعد اس کا بادشاہ مسلمان ہو گیا تھا، ان کو بلایا اور ان کی عزت اور تکریم کیا۔ یہ پورا کا واقعہ۔ اس کے بعد اللہ نے کہا وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ۔ اور ان کے ساتھ وہ جو 9 لوگ جو تھے، ان کے ساتھ ان کا کتا بھی تھا۔ وہ کتا ان کے ساتھ واپس نہیں گیا بلکہ ان کے ساتھ ساتھ تھا، اور غار کے منہ پر کیا ہے وہ بیٹھا ہوا تھا۔ اللہ رب العالمین نے کتے کا تذکرہ کیا، یعنی اس سے یہ معلوم پڑا کہ اگر بعض کتے بھی ایسے ہوتے ہیں کہ اگر ان کو اچھے لوگوں کی، صالحین کے ساتھ اگر رہیں تو اللہ رب العالمین اس کا تذکرہ قرآن میں کر دیتا ہے، ان کے درجات کو بلند کر دیتا ہے۔ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ۔ اللہ نے کتے کا تذکرہ کیا قرآن میں کیا، کس وجہ سے؟ کہ وہ ان صالحین کے ساتھ، ان نوجوانوں کے ساتھ تھے جو اللہ کی راہ میں ہجرت کر لیے۔ تو جب وہ کتے کی اللہ رب العالمین اتنی عزت کیا اور اس کا تذکرہ قرآن میں کر دیا، تو جو شخص، جو انسان مومن کے ساتھ رہے گا، موحد رہے گا اور صالحین کے ساتھ رہے گا، نیک لوگوں کے ساتھ رہے گا، ان کی صحبت اختیار کرے گا تو اللہ رب العالمین اس کے درجے کو کتنا بلند کرے گا۔ لہذا صالحین کے ساتھ، اولیاء کے ساتھ، نیک لوگوں کے ساتھ رہنا، صحبت اختیار کرنا، یہ بھی بہت ضروری ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے مال کا تذکرہ کیا۔ 2 لوگ تھے، ان کے پاس باغ تھا، بہت مال و دولت تھی۔ ان میں ایک ایسا تھا کہ اللہ کو جھٹلاتا تھا، اللہ کی نافرمانی کرتا تھا اور وہ تکبر کرتا تھا اور کہتا تھا کہ انا اکثر منک مالا واعز نفرا، مجھے بہت زیادہ مال ہے، میرے پاس بہت زیادہ قوت ہے، ہاں، اور تیرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن وہ شخص کہتا تھا دوسرا کہ تم یہ سب چیزیں نہ کرو، تکبر مت کرو، یہ جو کچھ دیا اللہ رب العالمین نے دیا ہے۔ لیکن اس تکبر کے بنا پر اللہ رب العالمین نے اس کے سارے باغ کو تہس نہس کر دیا اور اس کو برباد کر دیا۔ اس کا بھی تذکرہ اللہ رب العالمین نے کیا۔ اس کے بعد اللہ نے کہا المال والبنون زینت الحیات الدنیا، یہ مال، یہ اولاد دنیاوی زندگی کی زینت ہے، باقی کیا رہ جائے گا آخرت میں؟ والباقیات الصالحات عند ربک خیر ثوابا وخیر املا، کہ جو نیک اعمال ہیں وہ اللہ کے یہاں باقی رہ جائیں گے۔ اس کے بعد علم کا فتنہ، علم کی آزمائش، اس کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے کیا، جو کہ موسیٰ اور یوشع بن نون کے ساتھ یہ واقعہ ہوا۔ ایک بار موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ مجھ سے بڑا عالم کون ہے اس دنیا، اس زمین پر مجھ سے بڑا عالم کون ہے؟ اللہ رب العالمین کو یہ ادا پسند نہیں آئی اور اللہ رب العالمین نے ان کو بھیجا خضر رحمہ اللہ کے پاس۔ خضر، ان کے بارے میں مختلف اقوال ہیں کہ یہ شخصیت کون تھی، لیکن اللہ رب العالمین کو یہ ادا پسند نہیں آئی اور اللہ نے ان کو بھیجا کہ جاؤ دیکھو کہ تم سے بڑے بھی لوگ کیا ہیں یہ موجود ہیں۔ اس کا مفصل تذکرہ انشاءاللہ اگلے درس میں ہم دیکھیں گے۔ اللہ تعالی علیہ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔